سورہ مائدہ قرآن حکیم کا 5واں سورہ ہے، اس کی 15 نمبر آیت پر آج جمعہ شریف کا دوسرا خطاب ہے۔ حسب استطاعت علم اور بفیضان خواجگان چشت آل بہشت ہم تسلسل کے ساتھ اس آیت مجیدہ سے فیضیاب ہو رہے ہیں، جس میں اللہ نے اپنے حبیب کی آمد کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں اللہ نے اپنے محبوب کی تشریف آوری کا ذکر کیا ہے۔ ذکر تھوڑا کمال انداز میں ہے۔ اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتابی، اے وہ لوگو جو کتاب والے ہو، یعنی ظاہراً اسے دیکھا جائے تو کتاب، اہل کتاب عیسائی ہیں، اہل کتاب یہودی ہیں۔ نصرانیوں اور یہودیوں کے ساتھ اس میں ظاہراً خطاب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ قد کا معنی ہے شک نہ کرنا، جاء کا معنی ہے آ گئے، کم کا معنی ہے تمہارے پاس، رسولنا ہمارے رسول۔ اللہ نے مصطفیٰ کو کہا کہ یہ آنے والے ہمارے رسول ہیں۔ محمد الرسول اللہ آ گئے، یہ بھی آیت ہے محمد الرسول اللہ۔ تو یہ لفظ جو ہے قرآن کے، اس لفظ میں ان کی وہ تفصیل ہے، رسولنا آنے والے محمد الرسول اللہ آئے ہیں۔ تو یہ بات کر کے اللہ فرمایا، یبینو، ظاہر فرماتے ہیں یہ، بیان فرماتے ہیں یہ، لکم تمہارے لیے، کثیرا بہت زیادہ۔ بسم اللہ، آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ فضل کرے آپ۔ کثیرا بہت زیادہ، مما کنتم تخفونا، جو تم چھپاتے ہو نا، من الکتاب، اپنی کتاب میں جو احکام تم چھپاتے ہو، یہ انہیں کھول کھول کر بیان کریں گے۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور کثرت سے معاف فرماتے ہیں۔ یہ بات کر کے اللہ نے فرمایا، قد، درمیان کلام میں پھر فرمایا شک نہ کرنا۔ بہت خوبصورت آیت ہے، قد شک نہ کرنا، جاءکم آ گئے تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آ گئے، نور، جو آئے ہیں وہ نور ہیں۔ نور کے بعد فرمایا، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور ان کے ساتھ قرآن ہے، اور ان کے ساتھ روشن کتاب ہے۔ یہ آیت مقدسہ ہے جس پر آپ آج دوسری نشست سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ فرمایا، یا اہل الکتابی۔ اچھا، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں جو کلام ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ جمعے کے خطبے میں نہ تو یہاں کوئی عیسائی تشریف فرما ہے اور نہ کوئی یہودی جلوہ فروز ہے، یہاں پہ تو مسلمان تشریف فرما ہے، اور ہماری گفتگو جو ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ اہل کتاب سے مراد کیا ہوگا؟ اللہ یہاں کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ اللہ بات کر رہا ہے، اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس ترجمے میں آئیں گے کہ اگر ہم یعنی سورہ جمعہ کی روشنی میں اس بات کو سمجھیں
تو یہ قرآن حکیم کا سورہ جمعہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اگر ہم اس کی 5ویں آیت کو دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ برکت دے جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں قرآن سے۔ فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی انہوں نے اس کے کتاب کے احکامات پر عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال ایسے ہیں جیسے پڑھے لکھے گدھے ہیں، پڑھے لکھے گدھوں کی طرح ہیں جن کی پیٹھ پر کتابیں لادی ہوئی ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں اہل کتاب۔ اب ہم جب واپس پلٹتے ہیں اس آیت پر تو معنی بنتا ہے اے نام نہاد تعلیم یافتہ لوگو، اے اپنے آپ کو علمی کتابی سمجھنے والے، کم عقلو جاءکم، مصطفیٰ تمہاری طرف آ گئے ہیں، اور وہ آئے ہیں رسول نہ بن کر، ہمارے رسول بن کر آئے ہیں، خدا کا رسول ہے۔ یہ بڑا مزیدار بات ہے کہ ساری کائنات کے جو رسول ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں رسول ہیں، محمد ہیں کہ خدا کے رسول ہیں۔ کسی نبی کے کلمے کے اندر لفظ رسالت آیا ہی نہیں، کبھی بھی کسی نبی کے کلمے میں اس کو رسول نہیں کہا گیا۔ لائیں نا آپ، مطلب لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف جمال اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ۔ یعنی کسی نبی کے کلمے میں، کسی رسول کے کلمے میں رسول اللہ آیا ہی نہیں۔ ایک کلمہ ہے کائنات میں جسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کیا چکر ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کسی نبی کو یہ کلمہ نہیں آیا کہ اس کے نام کے ساتھ کلمے میں رسول اللہ آ جائے۔ نہیں، کیا سارے رسول نہیں ہیں؟ سارے رسول ہیں نا، تو سارے رسول ہیں تو کسی ایک کے ساتھ رسالت لگا دینا۔ کسی کو صفی اللہ کہا ہے، کسی کو ہبت اللہ کہا ہے، کسی کو جمال اللہ کہا ہے، کسی کو خلیفۃ اللہ کہا ہے، کسی کو صفی اللہ کہا ہے، کہیں کو ذبیح اللہ کہا ہے، کسی کو خلیل اللہ کہا ہے، رسول اللہ فقط محمد بادشاہ کو کہا۔ اب میں کیا سمجھوں اس بات کو، اس کا معنی میں کیا اخذ کروں آپ کے سامنے؟ مجھے تو پھر یہی سمجھ آیا ہے کہ رسول اللہ انہیں کہہ کے بتایا ہے کہ باقی جتنے بھی ہیں نا انہیں رسالت ملی ہی اس رسول کے صدقے میں۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں یا اہل الکتابی۔ اچھا آپ دیکھیں کہ جتنے رسول ہیں باقی، ان سارے رسولوں کے کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ کے اندر ایک بھی نقطہ نہیں آیا۔ اچھا باقی نبیوں کے کلمے کے ساتھ صفی اللہ میں نقطہ آتا ہے، ذبیح اللہ میں نقطہ آتا ہے، خلیل اللہ میں نقطے آتے ہیں، کلیم اللہ میں نقطے آتے ہیں۔ اچھا میرے سارے نبیوں کے کلمے کے اندر نقطے آئے ہیں، یا نقطہ لا الہ الا اللہ میں نہیں آیا، محمد الرسول اللہ میں نقطہ،
نہیں ہے۔ باقی سارے نبیوں کے کلمے کے اندر ان کی باری میں نقطے پر نقطے موجود ہیں۔ آدم کے کلمے میں نقطہ ہونا اس بات کی دلیل ہے آدم کے بعد نبی آئے گا۔ ابراہیم کے کلمے میں نقطہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی ابراہیم کے بعد بھی نبی آئے گا۔ ہر نبی کے کلمے کے اندر نقطہ ڈاکٹر صاحب یہ بتاتا ہے ہر نبی کے بعد نبی آئے گا، ہر نبی کے بعد نبی آئے گا۔ سیکنڈ لاسٹ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمے میں بھی نقطہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ کے بعد بھی نبی آئے گا، لیکن لا الہ الا اللہ میں نقطہ یہ بتاتا ہے کہ خدا لائق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت میں شریک نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ میں نقطے کا نہ آنا یہ بتا رہا ہے جیسے اللہ اللہ ہونے میں لا شریک ہے نا، ایسے محمد اپنی نبوت میں لا شریک ہے۔ اب کوئی نقطہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ ہے نا اللہ ہے اللہ، تو اللہ جب کہتے ہیں نا تو اللہ منہ کھلتا ہے۔ محمد میں 2 دفعہ منہ جڑتا ہے۔ بندہ اللہ کبھی قریب نہیں آ سکتا۔ اللہ منہ کھل گیا، جدائی ہے۔ بندہ منہ کھل گیا، اللہ بندہ کبھی قریب آ ہی نہیں سکتا۔ محمد فرمایا یہ محمد ہی ہے جو خدا کو بندے کے قریب کر سکتا ہے۔ یہ ہے یا اہل الکتابی قد جاءکم رسولنا۔ روئے زمین پر کوئی نبی نہیں کہہ سکتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، اپنے بارے میں یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے۔ ہر نبی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، لائق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ فقط حسین کا نانا ہے جو کہتے ہیں اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں خدا ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے۔ باقی نبی سارے لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتے ہیں، سرکار اشہد ان سے شروع ہوتے ہیں، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے کوئی نبی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ایک ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے۔ فقط مصطفیٰ کی وہ ذات ہے جو یہ حق رکھتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں زمانے والوں میں گواہی دیتا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ باقی سارے نبی اگر اللہ ایک کہہ رہے ہیں وہ دیکھ کر نہیں کہہ رہے، مصطفیٰ سے سن کر کہہ رہے ہیں۔ تو قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے۔ رسولنا ہمارے رسول، کس کا رسول ہے؟ خدا کا رسول ہے۔ فرمایا یبین لکم، بیان کرنے آئے ہیں تمہارے لیے کثیرہ، کثرت کے ساتھ، مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ جو تم چھپاتے ہو نا، جو تم کتابوں میں چھپاتے ہو نا، یہ انہیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں بڑے درد کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، اس وقت عالم اسلام کے اندر جو صاحبان محراب و منبر ہیں وہ 2 ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں۔ ایک ڈیوٹی ہے، اور دیکھیں مجھے نام نہیں لینا کسی کا بھی، نبی کی امت کے اندر ایک پوری کمیونٹی ہے جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، نبی کچھ نہیں جانتے اور نبی کچھ نہیں کر سکتے،
نبی بالکل بے اختیار ہیں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ امت کو سمجھایا جا رہا ہے ایک منبر سے، باقاعدہ ایک منبر سے. یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے کہ نبی نہ کچھ جانتے ہیں، نہ کچھ وہ کر سکتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے. اچھا، اسے میں ایموشنل بلیک میلنگ کا نام دوں گا. اس پر نبی کے سامنے خدا کو لایا جاتا ہے کہ نہیں، وہ اللہ سب کچھ کرتا ہے بھائی، تو اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے، لہذا نبی نہیں جانتے. یہ ہے ایک کمیونٹی. قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، ان کے سارے دلائل بھی قرآن سے ہوتے ہیں، اور وہ تبلیغ کر رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ کہ کچھ نہیں نبی کر سکتے اور کچھ نہیں نبی جانتے. اچھا، ایک کمیونٹی ہے جو اہل محبت کے ساتھ اس پر زور دے رہے ہیں کہ خدا نے نبی کو سب کچھ عطا کیا ہے. نبی پر اللہ کی عطائیں ہیں، نبی پر اللہ کی، بولو سارے، نبی پر اللہ کی عطائیں ہیں، نبی پر اللہ کی علم کی عطا ہے. علمہ کا ما لم تکونوا تعالی، علمہ کا آپ کو علم دیا، ما کا جو، لم ہرگز نہیں، تکن تھے، تعالی. اللہ فرما رہا ہے مصطفیٰ میں نے آپ کو وہ علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. رسول نہ ہے نا، ہمارے رسول ہیں، ہم نے وہ آپ کو علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. یعنی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ دنیا کا ہر فرد ایک مقام پر جا کر اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے میں نہیں جانتا، اس کے بارے میں میں نہیں جانتا، یہ میں نہیں جانتا، یہ میں نہیں جانتا. بھائی جو بندہ موٹر سائیکل کی وائرنگ کرتا ہے اسے کہا جائے کہ کار سیٹ کرو تو وہ یہ کہہ سکتا ہے اس کا مجھے نہیں پتا، میں اس کو نہیں جانتا. آپ ڈاکٹر ہیں، آئس کے ڈاکٹر ہیں، آپ سے کہا جائے کہ ہماری زمین کا پھڈا پڑ گیا ہے تو کوئی وہ وکیل کے وہ جو جج کے معاملات ہیں اسے ذرا ہینڈل کریں. ڈاکٹر صاحب کہیں گے یہ میں نہیں جانتا، اس کا مجھے نہیں پتا، یہ میں نہیں جانتا. دنیا کا ہر بندہ کسی مقام پہ جا کے یہ کہہ سکتا ہے یہ میں نہیں جانتا. اللہ فرمایا میرا حبیب آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ میں نہیں جانتا. آئے ہائے ہائے، آپ نہیں یہ کہہ سکتے یہ میں نہیں جانتا، اس لیے کہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو آپ جانتے نہیں تھے ہم نے آپ کو بتایا نہ ہو. یہاں علم عطا کرنے والا اللہ ہے اور علم لینے والے محمد ہیں. استاد ہے اللہ اور شاگرد ہے محمد الرسول اللہ. علم میں کمی تب آتی ہے جب میرے جیسا نالائق شاگرد ہو اور اچھے استاد ہوں، اور وہ علم پڑھا پڑھا کے تھک جائیں لیکن میرے جیسا ڈنگر آدمی علم پر توجہ نہ کرے. علم میں کمی رہ جاتی ہے. یا علم میں کمی تب رہتی ہے کہ آپ جیسے باشعور لوگ علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلیں اور میرے جیسا جاہل پڑھانے پر آ جائے. استاد نالائق ہے، شاگرد لائق ہیں، علم میں کمی رہ جاتی ہے. استاد قابل ہے، شاگرد نالائق ہے، علم میں کمی رہ جاتی ہے. اب اگر علم دینے والی ذات خدا کی ہو اور علم لینے والی ذات مصطفیٰ کی ہو، دنیا کا کوئی مولوی اس علم کا اندازہ کیسے کر سکتا ہے؟ مصطفیٰ کے علم کو ناپ لو. آج کے جمعے میں 2 آیتیں لکھ رہا ہوں، ان 2 آیتوں میں مصطفیٰ کے علم کا احاطہ کر لیتے ہیں. چلو سورہ جمعہ کی پہلی آیت، یسبح للہ
ما فی السماواتی و ما فی الارض یسبح للہ ما فی السماواتی و ما فی الارض. ما ہے جو اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور ما ہے جس کا محمد کو علم ہے. میں آج حد لگاؤں گا میرے نبی کا کتنا علم ہے. مر گئے وڈے وڈے مولوی ممبراں تے بہ کے دس کے، کوئی علم نہیں نبی کو. نبی کو کوئی علم نہیں، نبی کو کوئی علم نہیں ہے. اوپر سے کہتے ہیں نہیں اللہ نے نبی کو اطلاع دی ہے علم کی، اللہ نے نبی پر علم ظاہر کیا ہے. اچھا تسی ظاہر ہی بیان کرو، تسی اطلاع علی العلم ہی بیان کر دیو. تسی تے رگڑا رکھیے ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں. 2 آیتیں ہیں، ساری دنیا کے عالم میں اس طالب علم کو آ کے تشفی دیں، اس کا جواب دیں آ کے. علمہ کا ما، علم دیا ہے میں خدا نے محمد کو ما کا. اور یہ ما کیا ہے؟ یسبح للہ ما، ما فی السماواتی و ما فی الارض کی ما کا علم ہے محمد کو. تسبیح کرتی ہے اور کرتی رہے گی اللہ کے لیے آسمان اور زمین میں جو بھی ہے، جو بھی ہے آسمان اور زمین میں، کائنات میں جو بھی ہے اس کا نام ما ہے. ما. اور وہ ساری کائنات خدا کی تسبیح کرتی ہے. ما. اللہ نے فرمایا محمد علمہ کا ما لم تکن تعلم، جو ما ہے نا میں اللہ نے آپ کو اس کا علم دیا ہے. یا تو اس آیت کو نکال دو، اس میں سے ما کو نکال دو، تو یا مانو جیسے اللہ کی تسبیح لامحدود کائنات کرتی ہے، اسی طرح اللہ نے مصطفیٰ کو لامحدود علم عطا کیا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی ما کانا و ما یکون کسے کہتے ہیں. ما کانا و ما یکون سے چڑھتے ہیں لوگ. یہ کیسے ہو گیا کہ انہیں آنے والے کا بھی پتہ ہے، جو آیا ہے اس کا بھی پتہ ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات عرض کروں، محمد بادشاہ کے شہر میں سرکار کا ایک ماننے والا گدھا تھا. گدھا، اس کا نام جناب یافور تھا. وہ مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے کھڑا رہتا تھا. محمد اگر کہتے تھے نا فلانے کو بلا لاؤ، وہ گدھا کسی سے نہیں پوچھتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے. اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہجرت کی رات جب سرکار مدینے پہنچے ہیں نا، تو بندوں نے آگے سے نبی پاک کی ڈاچی کو پکڑا ہے. تو سرکار نے فرمایا آپ سب میری ڈاچی کو چھوڑ دو، اسے پتہ ہے محمد نے کہاں بیٹھنا ہے. نہیں دیکھیں پیچھے سے نا کئی 100 سال پرانا ایک واقعہ چل رہا تھا مدینے کی بنیاد کا. طبہ اول امیری کا واقعہ چل رہا تھا. اس نے ایک خط لکھا ہوا تھا، وہ خط نسل در نسل آ رہا تھا. کئی 100 سال پرانا خط جس کی جھگی میں آیا ہوا تھا نا، مصطفیٰ نے وہیں رکنا تھا. یہ علم 5-10 منٹ کا علم نہیں تھا، یہ کئی 100 سال پرانا علم تھا کہ محمد نے ڈیرا کہاں لگانا ہے. نبی نے فرمایا آپ پیچھے ہٹو، میری اونٹنی کو پتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ نے مکہ کے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ابابیل بھیجے تھے. ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ یہ جو ابابیل تھے نا، جب یہ ابابیل آئے ہیں نا، انہوں نے آ کے زمین سے کنکر وہ اٹھائے ہیں جن پر ابرہا کی آرمی کے فوجیوں کے نام، جن پر ابرہا کی آرمی کے فوجیوں کے
نام لکھے ہوئے تھے نا، ان ابابیل نے وہ کنکر اٹھائے ہیں، اور پھر وہ کنکر نام والا اٹھا کر ابابیل کسی دوسرے پر نہیں گیا، اسی نام والے بندے پر ابابیلوں نے آ کر وہ پتھر چھوڑ کر بتایا کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ابابیل، ارسلہ اللہ نے بھیجے ہیں نا، اللہ کے بھیجے ہوئے ابابیلوں کا علم عقل میں نہیں آ سکتا۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، جلال میں آ کر اللہ نے فرعون پر جوئیں بھیجی ہیں، جوئیں، اور 7 مینڈک آئے ہیں۔ یہ عذاب ہے اللہ کا فرعون پر اور اس کی قوم پر۔ اچھا، ایسا نہیں تھا کہ سٹی سوسائٹی کے اندر حضرت موسیٰ کی قوم آباد ہے چاندہ گلا، کاموں کی میں فرعون کی قوم آباد ہے، ایسا نہیں تھا۔ ایسا تھا کہ دروازے کے ساتھ دروازہ تھا، یہ فرعون کے گھر مرید ہے، یہ موسیٰ کے مرید ہے، یہ فرعون کے مرید ہے، یہ موسیٰ کے مرید ہے، یہ فرعون کے مرید ہے، یہ موسیٰ کے مرید ہے، یہ فرعون کے ماننے والے آل فرعون ہیں، یہ موسیٰ کی ماننے والے ہیں۔ دروازے کے ساتھ دروازہ تھا۔ جب اللہ نے مینڈک بھیجے ہیں نا فرعون والوں پر، کھربوں مینڈک، اربوں مینڈک ایک گھر میں ہے، لیکن اس قرآن کی ایک ایک حرف کی قسم ہے، ایک بھی مینڈک غلطی کے ساتھ بھی موسیٰ کے ماننے والے کی دیوار نہیں، دہلیز بھی کراس نہیں کرتا۔ ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا، ایک منٹ ٹھہرو ذرا۔ آپ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، حکیم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، بندے آنکھ سے بیماری پہچان سکتے ہیں کیونکہ علامت نظر آتی ہے۔ آنکھ بندے کی جو ہے وہ بندے کو گائیڈ کرتی ہے کیونکہ علامت سامنے آ جاتی ہے۔ بندے دانتوں سے نوٹ اٹھا لیتے ہیں، پلکوں سے پیسے اٹھا لیتے ہیں، پکڑا جاتا ہے پیسے۔ بندے ٹانگوں سے زور مار لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں چیز۔ بندے ہاتھوں سے زور پکڑ لیتے ہیں، بندے زبان سے چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ ذائقہ کون سا ہے، بندے کان سے سن کے بتا سکتے ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ لیکن موسیٰ اور فرعون کے ماننے والوں میں جس چیز کا فرق تھا نا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اچھا، ایمان بندے کا نہ تو آنکھوں سے چیک ہوتا ہے، نہ زبان سے چکھا جاتا ہے، نہ کان سے سنا جاتا ہے، نہ ہاتھ سے نرم اور سخت کا پتہ لگتا ہے، نہ ٹانگوں سے پکڑا جا سکتا ہے۔ ایمان اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان ہوتا ہے دل کے اندر۔ مینڈکوں کو پتا تھا ان کے دل کا، جوؤں کو پتا تھا ان کے دل کا۔ مجھے مثنوی یاد آ رہی ہے، علامہ جلال الدین رومی یاد آ رہے ہیں۔ رومی کہتے ہیں کہ ایک دن ابی جہل آیا ہے اور اس نے بند مٹھی میں چند کنکریاں لی ہیں، اور وہ بند کنکریوں کی مٹھی لے کر مصطفیٰ کے پاس آ کے لگا، گر رسولی، گر رسولی، اگر آپ سچی مچی رسول ہیں، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، چیست در دستم نہاں، آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ یعنی وہ بے ادب، بے غیرت، بے علم، جاہل، جہالت کا باپ ہو کر بھی اس بات کا علم رکھتا ہے، نبی ہوا تو ماں کا پتہ ہوگا۔ اب حضرت محمد عربی ابو جہل کو دیکھ کر فرمان لگے، اب یہ بتا کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی بولے کہ میں کون ہوں؟ آئے ہائے، مجھے بتاؤ جی، جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ اب اس نے کہا کہ مٹھی بولے تو زیادہ کمال ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا، اے ابو جہل کی مٹھی بول، سارے کاموں کی کو پتا ہے کہ میری مٹھی کے اندر یہ 700 روپیہ ہے، لیکن 700 کو نہیں پتا کہ یہ درویش کہاں سے آیا ہے، یہ درویش کہاں سے آیا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کہاں سے آئے ہیں، مسجد کے امام و خطیب کہاں تشریف فرما ہے، بٹی صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب شباز صاحب کہاں ہیں، میرا نائب خطیب کہاں ہے، چودھری امین صاحب کہاں ہے، میرا کیمرہ مین کہاں ہے،
ہے 700 کو نہیں پتا، لیکن جب محمد بادشاہ نے کہا نا ابو جہل کی مٹھی بول، تو کنکریاں کہہ رہی تھیں اشہد ان لا الہ۔ مجھے بتاؤ کہ یہ کنکریوں کو کیسے علم ہوا؟ اب جواب آئے گا، محمد کی نگاہ اگر کنکروں پر پڑ جائے تو اللہ تو انہیں بھی چھپے ہوئے علم عطا فرماتا ہے۔ تو جس کے بارے میں اللہ کہے علمہ کا ما، ہاں یہ ہے یا اہل الکتابی قد جاءکم رسولنا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تم چھپاتے ہو اسے یہ ظاہر نہ کرے تو یہ ہمارا ہی نہیں ہے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہے۔